أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. صدق اللہ العظیم. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس دین کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ دین تو بہت اچھا ہے، بہت پیارا مذہب ہے، لیکن فکر اس بات کی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ناحق قتل کیے ہیں، یعنی بہت زیادہ ناحق قتل کیے ہیں ہم نے، اور اسی طرح زناکاری بھی ہم نے بہت زیادہ کی ہے. تو کیا اگر ہم اسلام لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، تو کیا ہمارے یہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں کو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں، نافرمانی کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے نا امید مت ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، چاہے جتنے بھی آپ نے گناہ کر لیے ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا کہ ابھی کیا پتہ ہماری بخشش ہوگی کہ نہیں، ہماری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے کے سارے گناہوں کو، یعنی اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ هو الغفور، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور الرحیم انتہائی زیادہ مہربان ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، یعنی اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جاؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو. وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ، اور وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، یعنی اللہ کا ہر ایک حکم پورا کرنے والے بن جاؤ، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یعنی اللہ کا ہر حکم پورا کرو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون، اور پھر کوئی بھی تمہاری مدد نہ کر سکے. یعنی فرمایا کہ اللہ کے عذاب آنے سے پہلے تم مسلمان ہو جاؤ، کفر اور شرک کو چھوڑ دو اور ایمان لے آؤ. اور ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے مکمل فرما بردار بن جاؤ، کہ اللہ کے ہر ایک حکم کو پورا کرو. اس لیے کہ اگر آپ نے اسلام لانے میں دیر کی، مسلمان ہونے میں دیر کی، اللہ کے فرما بردار بننے میں دیر کر دی، اور اللہ کی طرف سے عذاب میں پکڑے گئے، تو پھر اللہ کے عذاب سے کوئی تمہیں چھڑا نہیں سکتا کہ اللہ کے عذاب سے تم بچ جاؤ اور اس کے بعد پھر دوبارہ
تمہیں کوئی مہلت دی جائے کہ تم دوبارہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ یا اللہ کے فرما بردار بنو، اس کے بعد مہلت نہیں ہے۔ یہ جو پہلے کا وقت ہے اس میں اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے کہ آپ اللہ کے فرما برداری کر سکتے ہیں۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور تم پیروی کرو احسن اس اچھی بات کی، یعنی تم اچھی بات کی اتباع کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ نے تمہاری طرف اچھی بات اتاری ہے تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اور وہ اچھی بات قرآن پاک ہے۔ قرآن عظیم الشان ہے کہ اس میں اللہ نے ہر ایک حکم بہترین اور خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، ہر ایک حکم۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو بھی شخص اللہ کے ہر ایک حکم کو احسن طریقے کے ساتھ پورا کرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ یعنی جو شخص ہر طرح سے اللہ کی اتباع کرتا ہے، اللہ کے نبی کی پیروی کرتا ہے، ہر طرح سے، آنکھ سے دیکھتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، منہ سے بولتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، کان سے سنتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، ہر ایک کام میں اللہ کے حکم کے مطابق جب وہ پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو جب آپ ہر طرح سے خوبصورت ہوئے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ سے محبت کرنے لگے، اللہ بھی پھر آپ کو پسند کرنے لگے۔ یہ تب ہے کہ جب آپ اللہ کی اتباع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چل کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ آ جائے آپ پر عذاب، بغتتاً، اچانک، یعنی اچانک آپ پر عذاب آ جائے تو اس سے پہلے آپ فرما بردار بن جاؤ۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا گمان بھی نہ ہو، یعنی تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ اچانک عذاب آ گیا اور پھر اس کے بعد یعنی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، اور نہ ہی پھر وہ افسوس اور وہ آپ جو ہے رنج اور غم جو آپ کو پہنچے اس پر جو آپ ندامت اور افسوس کریں، اس کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہے، بلکہ جو پہلے کا جو مہلت کا وقت ہے یہ بڑا قیمتی ہے، اس کو قیمتی بنائیں اور اللہ کی فرما برداری بھی اس کو صرف کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔